گھر والوں نے شادی کے لیے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جس نے کبھی کوئی بیوٹی کریم استعمال نہ کی ہو۔ آج تک کنوارا بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر: کیا کھایا تھا؟ لڑکی: آئی ایٹ برگر، فرینچ فرائز، کوک اینڈ پیزا۔ ڈاکٹر ڈانٹتے ہوئے: یہ فیس بک نہیں ہے، صحیح بتاؤ۔ لڑکی: جی ٹنڈے کھائے تھے۔ شوہر: میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی: تو کیا میں آپ کو نہیں کرتی؟ میں تو تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ شوہر: لیکن تم تو دن رات مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو۔ بیوی: تم ہی تو میری دنیا ہو۔ بیچارہ شوہر۔ ڈراموں میں شوہر گھر آتے وقت ایک چھوٹے سے بریف کیس کے ساتھ انٹری مارتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہرا دھنیا، ٹماٹر، پیمپرز، آلو جیسی چیزیں بائک پر لٹکاتے پہنچتا ہے۔ میاں بیوی ہونے والے داماد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شوہر: لڑکا اچھا ہے، کلی رنگت، اونچا قد، فرما بردار اور ناک نقشہ بھی اچھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بیوی: لیکن اس میں ایک خرابی ہے، جب ہنستا ہے تو اس کے لمبے لمبے دانت باہر آ جاتے ہیں اور چہرہ برا لگنے لگتا ہے۔ شوہر: تم خام خواہ پریشان ہوتی ہو، اپنی بیٹی سے ذرا اس کی شادی تو ہونے دو، پھر نہ کبھی اس سے ہنسنے کا موقع ملے گا اور نہ لمبے دانت نظر آئیں گے۔ سیانے کہتے ہیں کم بولنے میں حکمت ہے، اور آج کل جو کم بولے لوگ اسے میسنا کہتے ہیں۔ موٹر وے پر ایک شخص نے روک کر کہا: آپ سیٹ بیلٹ لگا کر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو انعام میں 2000 روپے دیے جاتے ہیں، آپ اس انعام کا کیا کریں گے؟ اس شخص نے خوشی سے جواب دیا: میں ان پیسوں سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنواؤں گا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ماں بولی: اس کی بات کا یقین مت کرنا، یہ شراب کے نشے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ساتھ ہی پیچھے بیٹھے باپ کی آنکھ کھلی، پولیس کو دیکھ کر بولا: مجھے پہلے ہی یقین تھا، چوری کی گاڑی میں ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ اتنے میں ڈگی سے آواز آئی: بھائی، ہم نے بارڈر پار کر لیا کیا؟ اگر کبھی شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے اور پھر شوہر کو سوری بول کر منانا پڑتا ہے، مگر اگر بیوی کوئی غلطی کر دے تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے اور الٹا بیوی کا رونا شروع، اور پھر شوہر کو دوبارہ سوری بول کر چپ کرانا پڑتا ہے۔ ہر شادی میں ایک آنٹی ایسی ضرور ہوتی ہیں جو نوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سا لڑکا کون سی لڑکی سے زیادہ فری ہو رہا ہے۔ دوست: تم مریض سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ رات کو کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر: اس سے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا وصول ہوگا۔ بیوی کو غصہ آیا ہوا تھا، اس کا شوہر بس میں ایک خوبصورت لڑکی کی کافی قریب کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوبصورت لڑکی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور بولی: بے شرم گھٹیا، تم نے مجھے چٹکی کاٹی۔ شوہر بیچارہ ہڑبڑا کر بیوی کی طرف مڑا اور پریشان ہو کر بیوی سے بولا: قسم لے لو ڈارلنگ، میں نے اسے چٹکی نہیں کاٹی۔ بیوی: مجھے پتا ہے میں نے کاٹی ہے۔ لڑکی: شادی میں 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ قورمہ، 5 ٹکے اور 1 کولڈ ڈرنک پینے کے بعد: امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، امی نظر لگ گئی ہوگی میری پیاری بیٹی کو۔ کرپشن: اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ہیڈ ماسٹر نے فوٹوگرافر کو بلایا اور 10 روپے فی اسٹوڈنٹ پر بات پکی ہوئی۔ ہیڈ ماسٹر نے ٹیچر کو کہا کہ 30 روپے ہر بچے سے جمع کرو۔ ٹیچر نے کلاس میں اعلان کیا کہ صبح ہر بچہ فوٹو کے لیے 50 روپے لے کر آئے۔ ایک بچے نے گھر جا کر ماں سے کہا:
اسکول والے فوٹو کے لیے 100 روپے مانگ رہے ہیں۔ شام کو بچے کی ماں نے باپ کو بتایا کہ منع کے اسکول والوں نے فوٹو کے لیے 200 روپے مانگے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے ملک سے کرپشن ختم کیسے ہوگی؟ بچی کا رشتہ دیتے وقت اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکا PTCL کا نیٹ استعمال کرتا ہے تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، بے شک وہ لڑکا عظیم صبر والا اور بہترین قوت برداشت کا مالک ہے۔ ایک جٹ پہلی دفعہ شورما لینے گیا۔ شورمے کی پیکنگ دیکھ کر دکان والے کو بولا، ماما میرے نال مذاق کرنا ہے، میں انہوں کھانا ہے کہ دفنانا ہے؟ بڑے بھائی کی شادی ایک ٹرک کی روح ہوتی ہے جس نے پیچھے سے ساری ٹریفک روک کے رکھی ہوتی ہے۔ ٹی وی خراب ہو گیا، ٹھیک کروانے کے لیے لے کر گیا۔ آدمی بولا، یہ احساس محرومی کا شکار ہے، اسے آن کر کے موبائل پر مصروف رہتے ہو۔ کچھ لوگوں کو بس شوق ہوتا ہے دکھی سٹیٹس لگانے کا، ان کی لائف بالکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہے۔ سنا ہے میک اپ کو اردو میں آلات درستگی و مرمت برائے خواتین کہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ایک انجینئرنگ کالج کے تمام اساتذہ کو ایک ٹور پر لے جانے کے لیے ایک ہوائی جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے بڑی ہی خوشی سے اعلان کیا، آپ تمام معزز اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس پلین میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین شاگردوں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں پرواز برتے ہی جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ پائلٹ ان پاس گیا اور ان سے پوچھا، سر تمام ٹیچر اپنے شاگردوں کا نام سنتے ہی ڈر کر اتر گئے، لیکن آپ کیوں نہیں اترے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو جانے والا جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علم پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ تیرا سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔